عزت کے لیے ہیں جو کہ مالک یوم الدین ہے، وہی جو ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، وہی جو ہر نیت کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہی جو انسان کو وقت دیتے ہیں اور پھر اس وقت کا حساب بھی لیتے ہیں۔ جو بات آپ سونے سے پہلے اور جاگتے وقت سوچتے ہیں وہی آپ کی اگلی زندگی لکھ دیتی ہے۔ جی بالکل، رات کے 11 بج رہے ہیں، آپ بستر پر لیٹے ہیں، آنکھیں بند ہیں اور سوچیں چل رہی ہیں۔ وہ کام جو کرنا تھا پر نہیں کیا، وہی بات جو آج کسی نے کہی اور چپ گئی، وہ قرض جو ادا کرنا تھا اور اترا نہیں، وہ تنقید جو گھٹن پیدا کرتی رہی، وہ دکھ جس کو آپ نے ہیل نہیں ہونے دیا، وہ رشتہ جو ٹوٹ رہا ہے، وہ خواب جو پورا ہی نہیں ہوا۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس وقت مکمل طور پہ کھلا ہوا ہے اور آپ اس پہ ڈال کر رہے ہیں وہی پرانا ڈر، وہی پرانی ناکامی، وہی پرانا درد، ہر رات بار بار اور مسلسل کئی سالوں سے، اور پھر کہتے ہیں کہ میری زندگی کیوں نہیں بدلتی۔ 1950 کی دہائی میں امریکن نیورولوجسٹ ولڈر پینفیلڈ نے دماغ پر تحقیق کرتے ہوئے ایک حیران کن بات دریافت کی۔ اس نے دیکھا کہ سونے سے پہلے اور جاگنے کے فوری بعد کے چند منٹوں میں دماغ ایک خاص حالت میں ہوتا ہے جسے ہپناگوگک سٹیٹ کہتے ہیں۔ اس حالت میں شعور اور لاشعور کے درمیان کی دیوار تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ جو اس وقت دماغ میں ڈالا جائے وہ سیدھا سب کانشیس میں اتر جاتا ہے، یعنی بغیر کسی مزاحمت کے۔ جی ہاں، یہ وہی حالت ہے جو ہپنوسس میں بنائی جاتی ہے، مگر آپ کا دماغ یہ کام ہر رات خود بخود کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ نے اس سنہری وقت میں کیا ڈال رہے ہیں۔ UCLA کی ایک ریسرچ نے بتایا ہے کہ جو لوگ سونے سے پہلے منفی سوچتے ہیں ان کا کورٹیسول یعنی سٹریس کا ہارمون رات بھر ہائی رہتا ہے۔ ان کا دماغ نیند میں بھی مسلسل مسائل حل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور صبح پھر جب وہ اٹھتے ہیں تو وہی تھکے ہوئے، بھجے ہوئے اور اسی پرانی جگہ پر۔ دوسری طرف جو لوگ سونے سے پہلے اچھا سوچتے ہیں، شکر کرتے ہیں، خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں، ان کا دماغ نیند میں بھی وہی پیٹرن مضبوط کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو ہلکے، توانا اور ایک قدم آگے، یعنی رات کے سونے سے پہلے کہ وہ 10-15 منٹ اتنے زیادہ میٹر کرتے ہیں، زندگی بدلنے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں فرمایا ہے لیس الانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کوشش کیسے کریں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یا ہمیں آتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم کون سا کورس کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کرنے کے لیے کوئی بھی مہنگا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی جادو کام نہیں چاہیے۔ بس کرنا کیا ہے، بالکل سمپل 3 کام ہیں، اگر لگاتار کیے جائیں تو یہ زندگی بدل دیتے ہیں۔ آپ بھی وہ 3 کام کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم وہ کام ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دیتے رہیں۔